آج لیکچر دینے کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلے میننگ آف فلاسفی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ Philosophy is a Greek word which means love for wisdom. For operational purpose, philosophy is the deep thinking for finding the ultimate truth. Man is by nature curious and uses his insight to reach to the truth. Philosophy is different from other processes of research. فلسفہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حب دانش، یعنی لو فور وزڈم، عقل سے محبت کرنا، حقیقت اور صداقت تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کو بنیاد پر کی جائے فلسفہ کہلاتی ہے۔ انسان فطرتاً تجسس پسند ہے، کائنات کی تخلیق اور اس میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے، گویا انسانی عقل کی بنیاد پر غور و فکر اور منطقی استدلال کے ذریعے حقیقت اور سچائی کی تلاش کے لیے انتہائی کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ دوسرے جو ریسرچ پروسیسز سے اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو عام طریقہ تحقیق سے بالکل مختلف ہے۔ فلسفیانہ جو طریقہ کار ہے اس میں دو باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ فلسفہ کا جو پڑھنے کا جو یا مطالعہ کرنے کا جو طریقہ ہے، پروسیجر ہے، انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فلسفہ کا جو موضوع مطالعہ ہے، اسٹڈی کرنے کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، صرف ظاہری حقائق یا جزوی نہیں ہوتا بلکہ یہ مطالعہ انتہائی کلی اور حقیقت اصلیہ یعنی الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے اس میں جو ادھورے حقائق ہے ان کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا جاتا بلکہ یہ جو الٹیمیٹ ریالٹیز ہے ان کو اسٹڈی کرتی ہیں، یعنی کہ فلسفہ کے اندر جو یعنی الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے، حقیقت اصلیہ کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا اور سچائی کے بارے میں یعنی ٹروتھ کے بارے میں جو ہے اسٹڈی کیا جاتا ہے، جبکہ پارشل جو ریالٹیز ہے، ادھورے حقائق ہیں، ان کو فلسفہ اسٹڈی نہیں کرتا۔ یہ جو پارشل ریالٹیز ہے وہ تحقیق کے ذریعے سے جو ہے ان حقائق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ سائنٹیفک میتھڈس جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے یعنی اس کے استعمال سے جو ہے یہ جو پارشل جو ریالٹیز ہے ان کو ریسرچ کے تھرو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ حقیقت اصلیہ تک رسائی کی کوشش فلسفہ کا اصل موضوع ہے۔ حقیقت اصلیہ سے مراد ایسا وجود ہے جو بذات خود قائم ہو، وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اور باقی تمام موجودات اپنی ایکسسٹنس کے لیے، اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ اسلام کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلام یعنی کہ حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن باقی تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی یعنی کہ دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، انسان اور پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ وہ جب تک چاہے گا انسان اور کائنات کا وجود رہے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دونوں دنیا اور انسان دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم حقیقت اصلیہ کہیں گے، جبکہ انسان اور کائنات حقیقت ظاہریہ ہے، یعنی ان کے وجود سے تو انکار نہیں لیکن ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اس طرح فلسفہ حقیقت ظاہریہ اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنے اور اشیاء کی حقیقت کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اس کوشش میں عقلی استدلال
اور تفکر و تدبر ضروری ہے۔ سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکوپ آف فلسفی، یعنی فلسفہ کا دائرہ کار۔ Science deals with the material realities, arts with the various styles of expressions, and philosophy with theoretical thinking. Philosophy and religion want to explore the ultimate realities. Philosophy deals with the reality in three different ways. All other subjects study the realities in parts and mostly are concerned with the material or virtual realities. Science حقیقت اصلیہ کے ادراک سے بالکل دور ہے۔ فلسفہ اور مذہب اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر عالمی حقیقی کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں صرف کائنات ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی پہچان اور معرفت کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ دوسرے تمام جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ اشیاء کی حقیقت کے مختلف اجزاء کو الگ الگ جاننے تک محدود ہے، اور وہ اشیاء کے ظاہری روپ کو سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال پر اپنی توجہ کو جو ہے مرکوز کرتے ہیں، جبکہ فلسفہ حقیقت کی مجموعی حیثیت کو اور اپنے اصلی روپ میں جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ فلسفہ کا جو پہلا جو موضوع جو ہے وہ ہے اونٹولوجی ہے، تصور حقیقت۔ فلسفہ کا یہ جو موضوع تصور حقیقت اونٹولوجی کہلاتا ہے، جس میں انسان، کائنات، خالق کائنات اور ان تینوں کے آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس کی حقیقت واضح کی جاتی ہے۔ ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے سے انسانی زندگی کا تصور واضح ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو فلسفہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ایکسیولوجی، جسے قدریات کہتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا میدان ہے جسے ہم قدریات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے اور خود انسان کی تسکین کے لیے انسانی اخلاقیات و اقدار سے زندگی کی مقصدیت واضح ہوتی ہے۔ اقدار حیات کے تعین میں فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یعنی یہ جو فلسفہ کا موضوع ہے قدریات، اس میں انسان کے لیے کون سی چیز فروٹفل ہے، کون سی چیز اس کے لیے انجرس ہے، واٹ از گڈ اور واٹ از بیڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے اس کا جو ہے تعین جو کہ فلسفہ ہی بتاتا ہے انسان کو۔ ان سوالات کا دائرہ اشیاء کے استعمال سے لے کر انسانی رویوں، جذبات اور روابط تک وسیع ہیں، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو مسلسل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب فلسفہ مہیا کرتا ہے۔ گویا معیار خیر و شر اس موضوع کے تحت زیر بحث آتا ہے۔ تیسرا جو موضوع ہے فلسفہ کا وہ ہے ایپسٹمولوجی، جسے علمیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو یا وجودیات کا، قدریات کا ہو یا اخلاقیات کا، فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے۔ اس علمی معیار کا تعین فلسفہ کے مطالعے سے ہے۔ فلسفہ کا یہ پہلو علم کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کون کون سے ہیں، واٹ آر دی سورسز آف نالج، اور ان مختلف سورسز سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ یہ فلسفہ کی اہم ترین بنیاد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنا نظریہ حیات اپناتی ہے، اور معاشرے میں اس نظریہ حیات کے مطابق
زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل عمل میں لاتی ہیں۔ تو بچوں، یہ جو میں نے ابھی 3 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی، یہ فلسفی کے اہم موضوع ہے جن کے اوپر فلسفہ ہی ڈسکس کرتی ہے۔ یہاں پہ میرا جو ٹاپک ہے اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔